حضرات گرامی، علماء سے آپ سنتے آئے اور سنتے رہیں گے کہ جب کفر کا دورہ تھا تو اس وقت انسان کی حیثیت کیا تھی۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا تو اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے بازاروں کے اندر فروخت کر دیا جاتا۔ یہ انسان کے بڑھاپے کا عالم تھا۔ اور اسی طرح دوسرے مذاہب کے اندر اور بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ لا علمی کی وجہ سے اولڈ ہوم بن گئے کہ جو لوگ اپنے بوڑھے والدین خدمت نہ کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جدید دور کے لوگ ہیں اور ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے اور ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہ ہمارا مال و دولت جو ہے وہ ہمیں آخری سانس تک عزت عطا کرے گا۔ یہ محض ایک خام خیالی ہے کہ مال و دولت انسان کا آخری سانس تک ساتھ دے گا، نہیں، ہرگز نہیں۔ جسے اسلام عزت عطا کرے اسے ہی اسلام عزت عطا کرتا ہے، اسے ہی عزت ملتی ہے۔ بے شک۔ اور باقی دنیا کے مال و متاع یہ اس وقت تک انسان کے کام نہیں آ سکتے جب تک وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی، میں نے آج کے اس موضوع جمعہ کے اندر جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عظمت و شان والدین ہے۔ حضرات گرامی، آج لا علمی کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، وہاں پر والدین کی نافرمانی بھی حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ رمضان مبارک کے اس جمعہ کے اندر جب کہ لوگ کثرت کے اندر مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ موضوع کا انتخاب کرنا اور اس پر جو چند کلمات آپ کے گوش گزار کروں، اللہ تعالیٰ ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کا یہ اسلوب ہے اپنی عبادت کا ذکر کیا، ساتھ ہی والدین کی اطاعت کا بھی ذکر کیا۔ ان کے ساتھ کہیں پر احسان اور نیکی کا ذکر کیا، کہیں ان کی عزت و تقریم کا ذکر کیا، اور کہیں یہ فرمایا کہ اف ولا تنہرہما، کہ انہیں اف تک بھی نہیں کہنا۔ آئے حضور کے غلاموں، صحابہ کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے کس طرح والدین کی عزت کر کے اس دنیا ہست و بود کے اندر اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ آج دنیا کے اندر جس کی بھی کامیابی کو ہم دیکھیں گے اس کے پیچھے ضرور آپ کو یہ کہانی ملے گی کہ اس نے اپنے والدین کی عزت کی، اپنے والدین کی اطاعت کی، اور اپنے والدین کو تمام دنیا سے بڑھ کر جب مانا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا کی، سبحان اللہ، اور دنیا کی دولت ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے والد کا احسان دے سکتا ہوں دنیا کے اندر؟ اللہ، باپ کی بات ہو رہی ہے کہ میں اپنے باپ کا احسان دنیا کے اندر دے سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، تم کس طرح کس انداز سے اپنے باپ کا احسان جھکانا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور میں ہر لحاظ سے اپنے والد کی خدمت کر کے اس کا جو احسان ہے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تپتی دھوپ کے اندر اور ٹھٹھرتی راتوں کے اندر تیرا باپ تیرے لیے کما کے لاتا ہے اور تیرے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے،
اس کے ہاتھوں میں مزدوری کر کے جو چھالے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سوج جاتے ہیں، بسا اوقات خون بہنے لگتا ہے، وہ محنت اور مزدوری جو تیرے لیے کر رہا ہے، اس وقت محنت مزدوری کرتے ہوئے جو اس کے ہاتھوں سے یا پاؤں سے محنت مزدوری کرنے سے اس کے جسم سے جو ایک قطرہ خون کا نکلتا ہے، تو اس ایک خون کے قطرے کا بھی نکلے ہوئے کا احساس نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باپ کا مقام کس نے بتایا؟ اسلام نے۔ یہ باپ کا عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی ہے۔ قربان جائیں، ہم والدین دونوں کی عزت کے قائل ہیں۔ حضرات گرامی، ماں کو اسلام نے 3 وجہوں سے عزت باپ سے بھی زیادہ دی ہے۔ اس کے اندر 3 وجہ ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ماں، پہلی وجہ جو ہے کہ ہم کو ماں اپنے پیٹ کے اندر 9 ماہ رکھتی ہے اور وہ بوجھ کو برداشت کرتی ہے، جبکہ بوجھ ہر ماہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور 9 ماہ تک وہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہیں تک اسی کے مطابق ایک اور حدیث پاک یہاں کوٹ کرتا چلا جاؤ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت کے اندر ایک ماں اپنے بیٹے کی شکایت لے کر آپ کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی کہ اے امیر المومنین، میرا بیٹا جو ہے وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کے بیٹے کو بلوایا اور جو اس کی ماں شکایت کر رہی تھی اس کی جانچ پڑتال کی تو وہ بات سچ نکلی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ایک پانی کا مشکیزہ لایا جائے۔ پانی کا مشکیزہ منگوایا گیا، اس کو اوپر سے اس کے اندر پانی ڈال کے اس کو بھر کے اس کو اوپر سے سرائی کر کے اس بیٹے کے، اس ماں کے بیٹے کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اسے سزا دی کہ یہ 3 دن اور 3 راتیں تیرے پیٹ کے ساتھ رہے گا۔ اللہ، کتنی دیر؟ 3 دن، صرف 3 دن۔ صرف ماں کتنی دیر رکھتی ہے ہمیں اپنے پیٹ میں؟ 9 ماہ۔ 9 ماہ۔ اللہ، صرف 3 دن کی بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فیصلہ کرنے لگے ہیں 3 دن اس مشکیزے کو تو اپنے پیٹ کے ساتھ باندھے گا، ایون کہ تو رفع حاجت کے لیے بھی جائے گا تو یہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اب صبح کو وہ مشکیزہ اس کے پیٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ابھی شام نہیں ہوئی، شام ہونے سے پہلے اس کی ماں حضرت سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں حاضر تھی اور رو کر عرض کر رہی تھی کہ اے امیر المومنین، جو سزا آپ نے میرے بیٹے کو دی ہے نا، میں اس کے معاملے میں آپ سے معافی طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے اپنے بیٹے کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ اللہ، جب وہ اٹھتا ہے، جب وہ بیٹھتا ہے، جب وہ لیٹتا ہے تو وہ جو اسے تکلیف ہوتی ہے وہ رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، جو اسے وہ تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ، تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے شام ہونے سے پہلے اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا کہ یہ دیکھ تیری ماں کیا کہتی ہے، اور وہ بھی ہاتھ جوڑ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ یا امیر المومنین، مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دے اور یہ مشکیزہ میرے پیٹ سے اتار دے، کیونکہ میں ایک دن بھی ایک وقت کے اندر جب رفع حاجت کے لیے جانا ہوتا نا وہ بھی صحیح طریقے سے رفع حاجت نہیں کر سکا اس ایک مشکیزے کو میرے پیٹ کے اوپر باندھنے کی وجہ سے۔ قربان جائیں، جب امیر المومنین نے اس کے پیٹ سے مشکیزے کو اتارا اور اس نے معافی طلب کی، آئیں ہم تو ایک لمحے کے لیے یہ تکلیف نہیں برداشت کر سکتے، اسلام نے اس تکلیف کی وجہ سے باپ پر بھی ماں کو یہ ترجیح عطا کی ہے۔ اور دوسری وجہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، دوسری وجہ ماں کو جو باپ پر ترجیح دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے نا، وہ جو تکلیف پیدا کرتے ہوئے برداشت کرتی ہے، جس تکلیف سے وہ گزرتی ہے، اس وجہ سے ہم نے باپ پر ماں کو دوسری ترجیح یہ دی۔ اور آپ کو علم ہے کہ آج جدید دور کے اندر آپ جانتے ہیں، جبکہ نیٹ کی دنیا بھی ہے، ریسرچ بھی ہو چکی ہے کہ بسا اوقات ماں موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اور اگر فقہائے کرام کی زندگی کو کھنگالا جائے تو امام قدوری ایسے امام ہیں کہ جب یہ
پیدا ہونے والے تھے تو ان کی ماں کا انتقال ہو گیا اور یہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے، تو فقہا نے فتویٰ دے دیا کہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں ہی رہنے دو اور اس کو اسی طرح دفنا دو۔ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اس کی ماں کے پیٹ کو چاک کر کے اس کے بیٹے کو، اس کی اولاد کو باہر نکالا جائے۔ جب باہر نکالا گیا تو امام قدوری زندہ تھے۔ سبحان اللہ۔ میں بات اس وجہ سے کر رہا تھا کہ بسا اوقات ہمارے پیدا ہونے میں ماں اپنی موت کو گلے سے لگا لیتی ہے، اس وجہ سے اسلام نے دوسری ترجیح یہ دی ہے، اور تیسری ترجیح اسلام نے ماں کو یہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام ماں کو یہ ترجیح دیتا ہے تیسری کہ پیدا ہونے کے بعد جب وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتی ہے اور خود گیلی جگہ پر سوتی ہے اور اولاد کو سوکھی جگہ پر سلاتی ہے، اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری ساری رات وہ جا کر گزارتی ہے اور اسی طرح راتیں گزر جاتی ہیں۔ اس وجہ سے اسلام نے ماں کو یہ تیسری ترجیح دی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں۔ یہ پڑھ لو، جن کی مائیں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور جن کی دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، یہ پڑھ لو سارے جھوم پہ جائیں۔ ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں۔ شرمانا نہیں ہے، آج اپنی ماں کی عظمت کو بیان کر لیں، ہر ایک اپنی زبان سے یہ اظہار کرے کہ میں اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں۔ انہوں پوچھا جندے سر تے ماں نہیں، ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں۔ یہ اسلام ہے جس نے ماں کو عزت دی ہے، جس نے بہن کو عزت دی ہے، جس نے بیٹی کو عزت دی ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اور آج کی عورت کہاں پر جا رہی ہے؟ وہ کون سی آزادی چاہتی ہے؟ جو آزادی اسلام نے اسے دی ہے وہ کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ جو عزت حضور علیہ السلام نے عورت کو اس مذہب کے اندر دی ہے کسی اور مذہب کے اندر موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ رب کی جنت کو اٹھا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں، ماں مر گئی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں۔ انہوں پوچھا جندے سر تے ماں نہیں۔ امام الانبیاء کی بات بتاؤں، حضور علیہ السلام اپنی زندگی میں دو عورتوں کو کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دو عورتوں کا حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ وہ خوش نصیب دو عورتیں کون سی ہیں؟ ایک آپ کی رضائی ماں ہے جس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو حضور کی لخت جگر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام نے یہ عزت ادا کی کہ حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، اور جب حضرت حلیمہ حضور کی بارگاہ میں آتی، ملنے کے لیے آتی، یہ وہ ماں نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے بلکہ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے سینے سے غذا دی ہے۔ جب ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آتی ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے، حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر جاتے ہیں، اپنی رضائی ماں کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، اپنی کملی کو اتار کر، اپنی چادر مبارک کو اتار کر نیچے زمین پر بچھا کر، دوستو ذرا غور کرنا، اپنی مسند پر اپنی ماں کو بٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی ہیں جن کے پیچھے کم و بیش 1,24,000 نبیوں نے نماز پڑھی ہے، امام الانبیاء ہے، روز قیامت شفاعت کا سہرا جن کے سر ہوگا، جنہیں دنیا کی
कोई ज़रूरत नहीं है, जिन्हें दुनिया की कोई हाजत नहीं है, आए जिनको अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया बनाया है, जिनको अल्लाह ताला ने अपना महबूब बनाया है, जिनको अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है। अल्लाह का महबूब उठ के खड़ा हो जाए जिसके लिए, अगर रिज़ाई माँ के लिए खड़ा हो जाए, बताएं हुजूर के दिल में अपनी सगी माँ का कितना एहतराम हो। सुभान अल्लाह। आए माओ के साथ प्यार करने वालों, और माओ के जो बेअदब हैं वो भी सुन लें कि हमने अपनी माओ की कदर किस कदर की है। आए हुजूर के गुलामों, मैं बताता चला जाऊं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, जहां पर माँ की शान है वहां पर बाप का भी अदब है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया जिसके साथ एक बूढ़ा शख्स था। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आने वाले मेरे गुलाम, ये तेरे साथ आने वाला बूढ़ा शख्स कौन? आज का नौजवान होता और उस बूढ़े शख्स की हालत पता है क्या थी? तहबत बांधा हुआ था और मैले कुचैले कपड़े थे और पगड़ी सर पर रखी हुई है। और आज का नौजवान होता तो वो कहता है ऐसे, बाप को वो बाल मांगने से भी तस्लीम न, बाप को भी बाप तस्लीम न करता, क्योंकि वो कहता कि मेरी तो इसको अपने दोस्तों को बताते हुए मेरी इंसल्ट होती है कि ये मेरा बाप है। अगर बाप मजबूरी कर रहा है तो बेटा अपने दोस्तों के साथ हो तो वो करीब से गुजर जाता है, बसा औकात वो अपने बाप की वो बेइज्जती भी बर्दाश्त कर जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को ये बताना नहीं चाहता कि ये रेडी मेरे बाप ने लगाई हुई। आए हुजूर ने क्या मुकाम बताया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी से पूछा ना, बता ये तेरे साथ आने वाला शख्स कौन है? वो कहने लगा, हुजूर ये कोई और नहीं है, ये वो मेरा बाप है जिसने मुझे इतना जवान किया। सुभान अल्लाह। ये मेरा पूरा बाप है, मेरा अपना ही है, ये मेरा खून है। तो जब उसने ये कहा ना, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने गुलाम से फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अपने बाप के मामले में बस खबरदार हो जा, मैं तुझे 4 नसीहतें करने लगा हूँ। इन 4 नसीहतों को अपने पल्ले बांध लेना। जब तक अपने पल्ले बांधेगा, इन पर अमल करेगा, दुनिया में भी इज्जत मिल जाएगी, आखिरत में भी इज्जत मिल जाएगी। कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, उनके गुलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह बताइए वो कौन सी 4 नसीहतें हैं जिन पर मैं अमल करके रब की जन्नत का मुस्तहिक बन जाऊंगा। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली नसीहत ये है कि जब तू अपने बाप के साथ चल रहा हो, सुभान अल्लाह, जब अपने बाप के साथ चल रहा हो तो अपने बाप के कदम से एक कदम पीछे रखना, आगे कदम ना रखना। सुभान अल्लाह। एक कदम अपने बाप के कदम से पीछे रखना, आगे कदम ना रखना। दूसरी बात मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी मजलिस में बैठने लगो, अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो अपने बाप से पहले कभी भी ना बैठो, अपने बाप से पहले कभी भी ना बैठना। तीसरी नसीहत मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बाप को कभी गाली ना देना। अपने बाप को, आज की नौजवान नस्ल खुदा की इज्जत की कसम है, इन कानों से सुना है, इन आंखों से सुना हुआ है कि औलाद अपने वालिदैन को गाली निकाल रही है, यहाँ तक कि ये वो बात भी कर रही है। बताएं उन लोगों का क्या होगा जिनके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि कभी अपने बाप को गाली न देना। हुजूर के गुलाम ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई औलाद अपने बाप को गाली दे सकती है? मेरे आका ने फरमाया, हाँ, एक जमाना ऐसा आएगा कि औलाद अपने माँ बाप को मारेगी भी, पीटेगी भी और गाली भी निकालेगी। और आज के दौर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपने बाप को गाली दे देना है कि अगर कोई तुझे गाली दे, अगर तू किसी के बाप को गाली दे और वो फिर लौटा कर तेरे बाप को गाली दे, यही तेरे बाप को गाली देना है। अल्लाह अकबर। हुजूर के गुलामों जरा तवज्जो करो, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर वालिदैन की अज़मत को बयान किया है, किस कदर उनकी इज्जत को बयान किया है। आए आज अगर हमारे पास ये नेमत मौजूद है वालिदैन जैसी, आए उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में एक दिन अर्ज़ गुज़ार हुए, या इलाही जन्नत के अंदर मेरा साथी कौन है, जन्नत का मेरा साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि ऐ मेरे प्यारे करीम, फलां बस्ती के अंदर, फलां इलाके के अंदर एक कसाब है जो जन्नत का तेरा साथी है। कसाई है, ज़ात का कसाई है, कसाब है, फलां बाजार के अंदर वो गोश्त की उसकी दुकान है, फलां इलाके के अंदर रहता है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے پوچھا تو وہ چل پڑے اس بستی کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اس بستی میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس بازار کے اندر، جس بازار کے اندر میرے رب نے مجھے وحی کی تھی، اس بازار میں پہنچا، اس گلی، اس محلے، اس بازار میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک کسائی کی دکان ہے اور وہ گوشت بیچ رہا ہے۔ میں موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا تو وہ شخص کسائی جو تھا میری طرف دیکھ کر میرے احترام میں کھڑا ہو گیا، مگر اسے علم نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ اسے علم نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، مگر یہ بات تھی کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ حسین ہوتا ہے، تو وہ آپ کے سونے مغلے کو دیکھ کے نا آپ کے ادب میں کھڑا ہو گیا اور آپ کو اچھی جگہ پر بٹھایا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس کے پاس بیٹھا رہا، میں دیکھتا رہا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے میرا جنت کا ساتھی ہے۔ میں اس کو دیکھتا رہا کہ یہ کون سا دن میں ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ میرا جنت کا ساتھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گوشت بیچتا اور گوشت جب بناتا اس میں سے جو اچھا ٹکڑا لگتا اس کو الگ کر دیتا، جو بھی گوشت بیچتا اس میں سے جو اچھا چھوٹا سا ایک ٹکڑا نکالتا اور اس کو الگ کر دیتا۔ جب شام ہوئی وہ تمام گوشت بیچ کر وہ جو اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا تھا اس کو اپنے پلو میں باندھ کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی فرمایا کہ میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آج آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چل پڑے اور جب گھر میں گئے نا تو اس شخص نے کیا کیا، سب سے پہلے وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے اس گوشت کو ابالا، پکایا اور اس نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے بوڑھے والدین ہیں، اس کے بوڑھے والدین ہیں جو چلنے پھرنے سے بھی عاجز ہیں، اور وہ اپنے بوڑھے والدین کو وہ کھانا پکا کے سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو پیش کرتا ہے، اور سب سے پہلے کام کیا کرتا ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد، وہ سب سے پہلے کام یہ کرتا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو رفع حاجت کروانے کے بعد ان کا منہ ہاتھ دھوتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے۔ اتنے میں کھانا جب تیار ہو جاتا ہے تو وہ کھانا جب تیار ہوتا ہے تو وہ لقمے توڑ کر ان کو چباتا ہے اور اپنے بوڑھے والدین کے منہ میں ڈالتا ہے، سبحان اللہ، چبا کر، کیونکہ اتنے وہ ضعیف ہو چکے ہیں کہ وہ اپنا لقمہ بھی نہیں چبا سکتے، اور وہ چبا کر اپنے بوڑھے والدین کے منہ میں ڈالتا ہے۔ جب باپ کے منہ میں ڈالتا ہے اس کے منہ سے بھی دعا نکلتی ہے، اور جب ماں کے منہ میں ڈالتا ہے نا اس کے منہ سے بھی آواز دعا نکلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں سنوں تو صحیح یہ بوڑھی ماں کہتی کیا ہے، یہ اس کے لیے کون سی دعا کرتی ہے، یہ بڑھیا اس کے لیے کون سی دعا کرتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اس کے دانت تو ہے نہیں تھے، وہ دعا کرتی تھی، آواز سے نکلتی تھی اور اس آواز کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اس کے قریب ہو گیا اور اتنا قریب ہوا کہ میں نے کان اپنا اس کے منہ کے قریب کر دیا، ادھر اس نے لقمہ ڈالا، اس نے لقمہ اپنے پیٹ میں نگلا، اندر گیا تو اندر سے دعا نکلی کہ بیٹا اللہ تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے، سبحان اللہ، بیٹا تجھے اللہ موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنا دیا۔ سبحان اللہ، عمر کی دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں، عمر کی دنیا تے ٹھنڈی چھا سب مل کر پڑھ لو، سب مل کر پڑھ لو، سب کی حاضری ہو جائے۔ ہماری دنیا تے ٹھنڈی چھا نہیں، ان پوچھو جندے سردے ماں نہیں۔ آؤ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے تو اپنے جوتے پہن کر ہی کوہ طور پر چلے جاتے تھے، طور پہاڑ پر چلے جاتے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تو جوتوں سمیت چلے جاتے۔ جب دنیا سے والدہ چلی گئی، ایک دن موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور جوتوں سمیت جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کرو، اپنے جوتے اتار کرو۔ عرض کی مولا جب پہلے آتا تھا تو جوتوں سمیت آتا تھا، اب کیا بات ہے، اب کوئی خاص حکم نازل ہوا ہے؟ میرے رب نے فرمایا جب پہلے آتا تھا ماں پیچھے دعا کرتی تھی، اللہ
के सदके तेरे जूते को भी बर्दाश्त करता था कि इस पाकीज़ा सरजमीन पर तू जूता पहन कर आता था। आज दुनिया के अंदर तेरी माँ नहीं है, इस वजह से आज के बाद जब आना है तो जूता उतार के आना है। इस वजह से जब मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म होता है आए दुनिया के अंदर माँ बाप अगर जिंदा हो तो कितना इंसान को मकाम मिलता है। माँ मर गई दुनिया ते ठंडी छा नहीं, माँ मर गई दुनिया ते ठंडी उन पूछा जिंदे सिरते माँ नहीं, माँ मर गई दुनिया ते ठंडी छा। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं 313 बुजुर्गों के पास गया और मैंने फैज़ हासिल किया, और फैज़ हासिल करने के बाद जब घर में लौटा तो एक सर्दियों की ठठरती रात में और इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु से भी फैज़ हासिल करके आए थे, और सर्दियों की ठठरती हुई रात के अंदर माँ ने रात में पुकारा ऐ जुनैद। सुभान अर्ज़ की माँ हाजिर हुआ फौरन। माँ ने पूछा, माँ ने फरमाया कि बेटा मुझे पानी पिलाओ। मैंने देखा घड़े में पानी मौजूद नहीं था। उसी वक्त सर्दियों की ठंडी रात में मैं गया नहर से, दरिया से पानी लेने के लिए चला गया। जब पानी लेकर आया ना सर्दियों की सर्द रात में, इतने में माँ सो चुकी थी, माँ आराम कर रही थी। अब मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि माँ को जगाऊं, माँ के आराम में खलल डालूं। मैं प्याला पानी का लेकर माँ के सरहाने खड़ा हो गया। ये ना हो कि मैं फिर सो जाऊं और मेरी माँ जागे उठे और वो मुझसे पानी तलब करे और मैं सो रहा हूँ। इसके पहले हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं प्याला लेकर सारी रात खड़ा रहा। जब तहज्जुद के लिए मेरी माँ उठी ना, वो माएँ थी जब तहज्जुद के वक्त उठकर अपनी औलाद के लिए दुआ करती थी, फिर औलाद भी नेक होती थी। वो माएँ थी कि जब कुरान की पढ़ के वो लोरी दिया करती थी। वो माएँ थी कि जब कुरान पढ़ के आटा गूंथती थी। वो माएँ थी कि जब कुरान पढ़ के वो हांडी पकाती थी, रोटी पकाती थी, और वो जब लुकमा औलाद के सीने में पेट में उतरता था तो फिर बेटा भी जुनैद होता, सुभान अल्लाह होता था। फिर बेटा भी हज़रत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी जैसा होता था। फिर बेटा भी गौसे आज़म और इमाम हुसैन जैसा होता था। सुभान अल्लाह बेटा भी इमाम हुसैन जैसा होता था। आए आज की माएँ जरा तवज्जो करें कि हमारी औलादें नाफरमान क्यों हैं। क्या हमने कभी इन्हें कुरान की लोरी दी है कि हमने सारी रात मोबाइल ही चलाया था और मोबाइल पे हमने नेट ही देखा था। आए उन माओ को भी मैं ये नसीहत करना चाहता हूँ कि वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था, वो माएँ थी कि जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। इसी गुंजे से इंसान नूर के सांचे में ढलता था। यही वो पहली दरसगाह थी जहां से तरबियत पाकर बेटा बायजीद बनता था, जुनैद बनता था। आए आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर औलाद को चाहिए कि वो दीन को सीख कर अपनी जिंदगी के मामलात को अपने वालिदैन के साथ वो बर्ताव करे जो दीन और इस्लाम ने बताया है, जो हुजूर ने हमें तसव्वुर दिया है वालिदैन के साथ एहसान और नेकी करने का। आए हम उस फरमान को अपने सीने से लगा लें और अपने वालिदैन की इज्जत करें। खुदा की इज्जत की कसम है, दुनिया में भी इज्जत है और आखिरत में भी इज्जत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला